چودھری غلام مصطفیٰ صاحب اور ان دے برادران دی ہمشیرہ مرحومہ مغفورہ دے سال ثواب واسطے ختم کل شریف دے اندر میں تسی سارے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مرحومہ دی بخشش فرمائے، مرحومہ نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ علیین مقام عطا فرمائے۔ ایک لحاظ دے نال خوش نصیب نے ویکھو جانا تے دنیا تو ہے ہی ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک دیاں گڑیاں ساتاں انہاں نصیب ہو گئیاں نے۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک دا چاند نظر آمدا ہے کی ہوندا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ سبحان اللہ، سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ رمضان شریف وچ تسی ایک واری سبحان اللہ کہنا ہے تے عام دناں وچ 70 واری یا 700 تک اجر و ثواب رمضان شریف چ ودا دیتا جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ عام دنوں میں تسی 70 واری کہنا ہے، 80 واری کہنا ہے، 100 واری 700 واری کہنا ہے تے پھر انہاں اجر و ثواب ہونا ہے۔ لیکن رمضان شریف وچ موقع ہے تواڈے کول کہ ایک واری سبحان اللہ کہنا ہے، 700 واری سبحان اللہ کہن دا ثواب مل جانا ہے۔ سبحان اللہ، سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ رحمت دے دروازے کھل جاندے نے، ایک روایت وچ ہے کہ جنت دے دروازے کھل جاندے نے، ایک روایت وچ ہے کہ آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے، اور جس خوش نصیب نو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک وچ موت عطا فرماندا ہے وہ سیدھے جنتی ہوندے نے۔ سبحان اللہ، انہوں اللہ تعالی جنت عطا فرما دیندا ہے۔ اس لحاظ دے نال مرحومہ خوش نصیب نے، یارو جانیا تے دنیا تو ہے ہی ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک دی انہوں گھڑیاں نصیب ہو گئی ہیں تے انہاں تو ود کہ اسی خوش نصیب ہاں جڑے زندہ ہیں۔ مرنا اے بھی نصیب دی گل ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک وچ زندہ رہنا اے وڈے نصیب دی گل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو یہ گھڑیاں عطا فرمائی نے، اسی اس تو موقع تو فائدہ اٹھا لئیے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ کسے محفل ذکر وچ جاندا ہے جتھے اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے، اس محفل وچ جاندا ہے، اسی اگوں نیت کر کے جائیے کریے جتھے بھی کسے محفل وچ جانا ہے، ساڈی نیت اے نہ ہوئے کہ فلاں نو ملنا ہے فلاں نو دسنا ہے، نہیں، نیت اے ہونی چاہیے اللہ رسول دے ذکر واسطے جا رہے ہیں۔ نیت دا کنا دار و مدار عملاں تے سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ تہاڈا عملاں دا دار و مدار جڑا وہ نیتاں تے، جنی تہاڈی نیت خالص ہوئے گی انہاں تہانوں اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ فرمایا ذکر دی محفل دے اندر اللہ رسول دے ذکر واسطے جڑا بندہ جننے قدم چل کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک قدم تے ایک ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی ہن بڑیلا شریف تو آئے ہیں، ویکھ لو کنے قدم بندے نے، اونے سال دی عبادت دا ثواب۔ جڑے اور دور دراز تو بندے آئے نے انہاں نوں اونے قدماں تے ایک ایک سال دی عبادت دا ثواب ملدا ہے۔ اے ماہ رمضان دی برکتاں نے، جڑا میں جملہ عرض کیتا نا کہ او بھی خوش نصیب نے جنہاں نوں انہاں گھڑیاں وچ موت نصیب ہو گئی، دنیا تو جانا نصیب ہویا ہے، اس تو ود کہ اسی خوش نصیب ہاں جڑے زندہ ہیں، ماہ رمضان مبارک دیاں گھڑیاں گزار رہے ہیں تے اللہ دے اور اس دے رسول دے ذکر وچ گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیز بھائیو، ماہ رمضان مبارک دی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، نہیں بیان ہو سکتا، ٹائم مختصر ہے۔ اپنے موضوع دی طرف آواں، ایک گل صرف عرض کرنی ہے پھر اس تو بعد ختم شریف تے دعا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ رب نے کی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، بے شک بہترین نمونہ ہے۔ کوئی کہندا ہے کہ میرا آئیڈیل کوئی کھلاڑی ہے، کوئی کہندا ہے میرا آئیڈیل کردار کوئی فلم دا ایکٹر ہے، کوئی ڈرامے دا ایکٹر کہندا ہے، کوئی کہندا ہے میرا فلاں جناب والا آئیڈیل ہے۔ تے اللہ نے سانو کی فرمایا تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے محبوب دی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ ان ماں باپ دی عظمت شان مقام مرتبہ اسی روز سننے ہاں،
تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے. ذرا سرکار وال خیال کرو نا, سرکار دی سیرت پاک پڑھ کے ویکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے آئے نہیں سن تے باپ دا سایہ اٹھ گیا. اجے 6 سال عمر مبارک ہے تے پیار کرن والی پیاری والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما آمینہ سلام اللہ علیہ آپ دا بھی وصال ہو جاندہ ہے. سرکار دی عمر کنی ہے 6 سال. والدہ دا بھی وصال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ کوئی بہن ہے تے نہ کوئی اور بھرا ہے. کیسیاں تنہائیاں میں سرکار نے زندگی گزاری ہے. رب تعالیٰ نے یہ سارے سہارے پیچھے کر دیتے تے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب کول یتیمہ نے بھی آونا ہے. سبحان اللہ. آکھو نا سبحان اللہ. میرے محبوب کول یتیمہ نے بھی آونا ہے, مسکینہ نے بھی آونا ہے, اونا لوکاں بھی آونا ہے جنہ دا نہ کوئی بہن ہوئے گا نہ کوئی بھرا ہوئے گا. تے میرا محبوب اونا دے نال پھر کس طرح کرم فرمائے, مہربانیاں فرمائے. یہ ساریاں سرکار تے گزریاں نے تے تاں سرکار اگے کرم فرما رہے نے, مہربانیاں فرما رہے نے. یتیم دا سرکار نے کنا خیال رکھیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے, باہروں ایک بندہ آیا صحابی, صحابہ بیٹھے نے پوچھا بھی میرا بیٹا صبح دا گم میں کسے ویکھیا تے نہیں. ایک صحابی اٹھے انہاں کیا ہاں مینوں تواڈے بیٹے دا پتہ ہے فلاں باغ وچ تواڈا بیٹا پیا کھیڈدا ہے. جس ویلے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم دے دوجے صحابی نے دس دیتا ہے نا تے سرکار نے اس باپ نو بلایا جدا بیٹا گم ہویا سی. فرمایا قریب آیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے باغ وچ جائے تے پتر کہہ کے نہیں بلانا. سبحان اللہ. بیٹا کہہ کے نہیں بلانا, پتر کہہ کے نہیں بلانا. جیڑا تو نہ اپنے بیٹا دا رکھیا وہ نہ لے کے پکارنا. ہاتھ بان کے عرض کیتی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا یہ دے وچ کی حرج ہے, وہ میرا بیٹا ہے, میں انہوں بیٹا کر کے بلاواں, میں انہوں پتر کر کے بلاواں, میں اپنا لال کر کے بلاواں, یہ دے وچ کی حرج ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج تے کوئی نہیں, ہو تیرا بیٹا ہے جس طرح مرضی بلا. یا رسول اللہ پھر حکمت کی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھو یتیمہ دا کنا خیال رکھیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میں اس گلے کہہ رہا ہاں کہ او کھیڈن والے بچیاں وچوں کہڑے کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا. سبحان اللہ. کوئی یتیم بچہ بھی ہوئے گا. فرمایا صبح دا تیرا بیٹا تیرے تو بچھڑے ہے, تیرے بولا وچ تیری زبان وچ تیری بولی وچ او باپ دی مٹھاس ہوئے گی جس ویلے تو بیٹا کر کے بلائیں گا. فرمایا کہ وہ یتیم کو بیٹھا ہوئے گا انہوں خیال آ جائے گا کاش میرا باپ ہوتا میں بھی بلا. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سانو درس دیتا ہے. سرکار دی زندگی بہترین نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمشیرہ کوئی نہیں, ہمشیرہ تے گل سماعت فرماؤ. سرکار دی بہن کوئی نہیں, لیکن رضائی بہن آئے یعنی حلیمہ سعدیہ دی بیٹی. سبحان اللہ. ایک دفعہ جنگ ہوئی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نا حضرت حلیمہ سعدیہ دے قبیلے دے بندے قیدی بنا کے لین دے. جس ویلے قیدی بنا کے لین دے نا ان پیچھے صلاح ہون لگ پئی بھی چندہ کٹھا کیتا جائے تے بندے چھڑا کے لے آونے فدیہ دے کے. تے یا پھر انج ہوندا ہے بھی کوئی بندہ تلاش کرو اتنے کسی دی سلام دا ہوئے. چودھری ارشد صاحب بیٹھے, نمجد صاحب, صوفی انور صاحب, تسی بھی پریا دے بندے بیٹھے ہو. جس ویلے کوئی معاملہ بنتا ہے تو اسی کی کرنے ہاں بھی اتنے بندہ لبو جی کوئی جی کوئی گل بات ہوئے وہ ذریعے اسی اپنا کام کریے. جس ویلے ہوں جناب والا حضرت حلیمہ سعدیہ دے قبیلے والے لوگ کٹھے ہو کے نا انہاں کیا بھی چندہ کٹھا کرو. ایک تے چندہ کٹھا کرو, دوسرا بندہ لبو جی اگے گل ہوئے جہد نال اسی ذریعے بندے چھڑا لئیے. چندہ کٹھا کردیاں حضرت حلیمہ سعدیہ دی بیٹی نے انہاں دا نام حضرت شیمہ, انہاں اجے تک اس ویلے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا. جس ویلے انہاں کول بندے پہنچے نا انہاں کیا خیر ہے کی کرنا چندہ, اے بندے ساڑھے قبیلے دے نا اللہ دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے ساڑھے قبیلے دے بندے نا قیدی کر لے نے تے انہاں چھڑان واسطے جانا ہے تے فدیہ دینا ہے اتھے جا کے. جس ویلے سرکار دا نام سنیا نا بہن نے
ہائے ہائے سبحان اللہ مل کے بولو سبحان اللہ تساں روزہ رکھیا تے الحمدللہ میں بھی روزہ رکھیا ہے انشاءاللہ بولنے نال بندہ نہیں مردا مل کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ جس ویلے بہن نے بھرا دا نام سنیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سنیا نا حضرت شیما کہن لگیا کسے چندے دی لوڑ نہیں کوئی اور بندہ لبنے دی ضرورت نہیں انہیں آکھا شیما تیرا ایڈا کیڑا اتھے واقف بندہ ہے جیدے ذریعے تو کم کرا لیں گی فرمایا ہون میں جانا تے نبی جانے سبحان اللہ میں جانا تے نبی جان نبی جانے پیچھے ہو جو سارے چندے دی کوئی ضرورت نہیں کوئی بندہ لبنے دی ضرورت نہیں ان جناب والا انہاں کیا اچھا شیما تیری انی گل بات فرمایا وہ تے اتھے جا کے پتہ لگے گا نا حضرت شیما نال ٹر پیاں کچھ بندے نال چل پے مختصر عرض کراں جس ویلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے در پاک دے قریب پہنچے نا تے اگے دربان کھڑا ہے چوکیدار کھڑا ہے حضرت شیما آئیاں تے فرمایا پیچھے ہو جا میں اندر جانا ہے انہیں آکھا بی بی اپنا تعارف تے کراؤ کون ہو میں کہا میں تو آڈے نبی دی پہن میں تو آڈے نبی دی پہن ہمشیرہ آیا صحابی اس گل نو جانتے نے سرکار دی کوئی پہن نہیں کوئی پرا نہیں صحابی نے کیا اچھا اگوں گل نہیں دوسری کی تھی انہوں نے کہا چلو میں سرکار نو پوچھ کے آؤں نا صحابی گئے نے سرکار کو یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی ہے دروازے تھے بی بی ہے وہ کہتی ہے میں تو آڈے نبی دی پہن ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کر انہوں لے کے سبحان اللہ کوئی روک نہیں کوئی ٹوک نہیں جلدی لے کے آؤ حضرت شیما ادھروں دروازے تو چلیاں نے ادھروں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پے اپنے گھروں ہیں جتیاں بھی سرکار نے نہیں پائیاں اینی محبت سرکار نے فرمائی ہے اینا سنیا بھی میری بہن میرے بوئے تھے آئی ہے اج کئی سال ہو جاندے نے پرا بہناں نو بلاندے ہی کوئی نہیں آندے ساڈی بہن نے فلاں گل کیتی اسی نہیں بلانا نہ اے تعلیم نہیں جے اے اسلام نہیں اے دین نہیں سکھاندا سانو دین کی آخدا ہے کہ بہناں نو بڑا ناز ہوندا ہے پراواں تے بہناں پراواں دے بوئے تے آندیاں نے بڑے ناز نال آندیاں نے او پیکیاں دے رہ کے بھی گل کردی نے میرا پرا فلاں میرے پرا دی فلاں گل ہے میرے پرا دیاں بڑیاں گلاں نے میرے پرا دے بڑے چرچے نے یار بہناں دے نال بڑا سلوک کریا کرو محبت کریا کرو رب راضی ہوندا ہے رب دا رسول راضی ہوندا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوویں ید اللہ والے ہاتھ حضرت شیما دے سر تے رکھ دی سبحان اللہ سر تے ہاتھ رکھے نا سرکار نے شفقت والے حضرت شیما رو پیاں اکھاں وچوں آنسو آگے رون لگ پیاں رو کے عرض کیتی آقا تسی مینوں پہچان لیا ہے میں کون ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیما تیریاں لوریاں مینوں کیویں بھول سکدیاں سبحان اللہ اے شیما تیریاں لوریاں مینوں کیویں بھول سکدیاں نے تو مینوں کھڈاندی رہی ہے بچپن وچ تو میری اماں حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہے تو میری بہن ہے تو مینوں کھڈاندی رہی ہے جس ویلے سرکار نے ایک دو گل کیتی نا انہیں حضرت شیما نا محبت وچ آ کے پیار وچ نالے آنسو بہاندیاں نے نالے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کردی نے آقا تانوں وہ گل یاد ہے جدوں تسی میری اماں حلیمہ سعدیہ دے گھر سو چھوٹے جے سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر تو بعد بیبیاں کڑیاں اپنے اپنے بھراواں نو لے کے آوندیاں سن تے آ کے بہ جاندیاں سن تے کوئی آکھدی سی میرا بھرا سونا ہے کوئی آخدی سی میرا بھرا سونا ہے کوئی آخدی سی میرا بھرا سونا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں جس ویلے لے کے آمدی سا تے میں آخدی سا کڑیاں ویکھ لو تہاڈیاں ساریاں دے نالوں میرا بھرا سونا ہے سبحان اللہ میرا مکی بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا ہے میرا بھائی سونا ہے تے سونے جس ویلے میں آپ نو لے کے آمدی سا تے آپ دا حسن سب تے چھا جاندا سی سبحان اللہ یا رسول اللہ میں رب کو دعا کردی سا مولا اے میرا مکی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ جدوں جوان ہوئے تے ایڈا سونا جوان ہوئے یا اللہ دنیا کھلو کے میرے بھرا نو ویکھے کرے سبحان اللہ حضرت شیما نا پیار وچ پھر گلاں سنا رہی ہیں بچپن دیاں پھر اپنی قمیض اتے کر کے نا دسیا یا رسول اللہ ویکھو بچپن وچ تساں ایک واری چک لایا سی تے دنداں دے یہ بھی نشان موجود ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت دے نال سنی جا رہے نے پیار دے نال بول دے نہیں اگوں ہل دے نہیں جس طرح دل کر دے آپ کر دیاں نے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا محبت نال پیار دے نال
تے پھر آپ نے سوال کیتا اے میری ہمشیرہ دسو سبحان اللہ آج میرے گھر کی میں تشریف لے کے آئی ہوں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے صحابہ نے ساڈے قبیلے دے بندے قیدی بنا کے لیاندے نے تے سونیا قیدیاں نو چھڑان واسطے آئی ہیں سرکار نے کوئی فدیہ نہیں منگیا کوئی چیز نہیں منگی بلکہ سرکار نے فرمایا صحابہ او یمن تو جڑیاں سونیاں سونیاں چادراں آئیاں نے نا او لے کے آؤ میں اپنی بہن نو تحفہ دینا سبحان اللہ سرکار نے وہ تحفہ دیتا چادراں دیتیاں اونٹ دیتے بکریاں دیتیاں تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کوئی بھی میں کام کیتا ہے تواڈے نال مشورہ کر کے جدوں بھی کوئی کام کیتا ہے تواڈے نال پہلے مشورہ کرنا ہے پر اج بہن میرے بوئے تے آ گئی کوئی مشورہ نہیں سارے مل کے آخو سبحان اللہ سرکار نے فرمایا صحابہ آج کوئی مشورہ نہیں کوئی صلاح نہیں آج بہن میرے بوئے تے آ گئی ہے جن نے قیدی انہاں دے قبیلے دے ہیں سارے نو آزاد کر سبحان اللہ جس ویلے آزاد کیتا سرکار دی رحمت ویکھی حضرت شیمہ نے آکھیا سونیا مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت ویکھ کے حضرت شیمہ نے کلمہ پڑھ لیا تے جس ویلے آپ نے کلمہ پڑھیا نا وہ جڑے قیدی آزاد ہوئے سن نا سرکار دی رحمت ویکھ کے انہاں کہا وہی ہے شیمہ جے دنیا دی قید تو سانو آزاد کرایا ہی نا ہن دوزخ دی قید تمہیں سانو آزادی چاہی دیئے سانو ہی سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرو تے سرکار نو آکھو سانو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سارے بندے سرکار کو پیش ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا اعظم چشتی صاحب فرماندے نے کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وکھ جاوے کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وکھ جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولئی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے توبہ ایڈا حسن ماہیدہ جدی چال نہ چلی جا آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت رب تعالیٰ نے کی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے اللہ حکم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مرحومہ دی بخشش فرمائے لواحقین و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا